اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپلائڈ کیٹلاگنگ تھرڈ سیمسٹر کا کورس اور لیکچر نمبر 3. ٹھیک ہے, یہ تھرڈ سیمسٹر والوں کے لیے ہے. دا فالوئنگ ٹاپکس ول ڈسکس. نیچے جو ٹاپک ہے یہ ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے. نمبر 1 فائلنگ انٹروڈکشن, ڈیفینیشن آف فائلنگ, problem of filing, purpose and functions of filing. چار ٹاپک ہے: فائلنگ انٹروڈکشن, ڈیفینیشن آف فائلنگ, پرابلم آف فائلنگ اور پرپز آف فائلنگ. نمبر 1 ALA فائلنگ رول, امریکن لائبریری ایسوسیشن فائلنگ رول. ALA فائلنگ رول. فائلنگ آف کارڈس, یعنی ہم کارڈ کو کس ترتیب سے کیسے رکھیں گے, ٹھیک ہے, اور کہاں کہاں رکھیں گے, اس کو کہتے ہیں فائلنگ. فائلنگ آف ریکارڈز, یعنی فائلنگ آف ریکارڈز آف دا کارڈس, یعنی ہم فائلنگ کے ریکارڈ کو, جو کارڈ کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے, ہم اس کو کس طرح رکھیں گے, اس کو کیا کہیں گے ہم. پہلے فائلنگ آپ سمجھے. ارینجنگ کارڈس ان دیئر پراپر سیکوینس, یعنی آپ اپنے کارڈس کو پراپر سیکوینس میں ارینج کرنا, اس کو کہتے ہیں فائلنگ. ایک ہے فلنگ الگ چیز ہے, فلنگ دا بلینکس وہ الگ ہے, آپ اس میں کنفیوز نہ ہو. فائلنگ آف کارڈس, فائلنگ آف کارڈس, arranging cards in their proper sequence, یعنی ایک خاص سیکوینس میں کارڈس کو ارینج کرنا, اس کو کیا کہتے ہیں, فائلنگ. کیا کہتے ہیں, فائلنگ. دوسری ڈیفینیشن کیا ہے, یعنی اس کی میننگ انٹروڈکشن کیا ہے. دا آرٹ آر ایکشن آف ارینجنگ انٹریز, جو ہم نے انٹری پڑھا تھا فرسٹ لیکچر میں کہ واٹ از انٹری, ٹھیک ہے. تو ارینجنگ انٹریز ان اے کیٹلاگ اور ادر مٹیریل ان اے لائبریری, یعنی یہ وہ آرٹ ہے جس کے ذریعے ہم کیٹلاگ کی انٹریز کو ارینج کرتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, فائلنگ. اور یہ رول کس نے بنایا ہے, یہ ALA نے بنایا ہے, امریکن لائبریری ایسوسیشن. The action of arranging card into predetermined sequence. The action of arranging cards into predetermined sequence. Also the subsequent insertion of addition items in their correct places. یعنی فائلنگ کیا چیز ہے, فائلنگ وہ ایکشن ہے جس کے ذریعے ہے ہم ایک پہلے سے بتائی ہوئے سیکوینس کے ذریعے, پہلے سے بتائے ہوئے راستے پر چل کے ہم اس کو ارینج کریں گے. اور یہ کیا لکھا ہے آگے, آلسو سبسیکوینٹ انزرشن آف ایڈیشن آئٹم. اور اگر اس میں دوسرے آئٹم ہے, فار ایگزامپل ہم کہیں گے نا, ہم کہتے ہیں جس طرح ایڈڈ انٹریز کی ہم کارڈ بناتے ہیں, ایڈڈ انٹریز کی جب ہم کارڈ بناتے ہیں, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ 3 فارم آف کیٹلاگ کارڈ ہے, 3 قسمیں ہیں کیٹلاگ کی, ٹھیک ہے. ایک آتھر کارڈ ہے, ایک ٹائٹل کارڈ ہے, ایک سبجیکٹ کارڈ ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر ہم ایڈڈ انٹریز بنا لیں, ٹھیک ہے, سبجیکٹ پہ, جس طرح مین جو کیٹلاگ کارڈ ہے نا وہ آتھر کارڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آتھر کارڈ کے علاوہ جتنی بھی انٹریاں ہیں, مین کارڈ کے علاوہ جتنی بھی انٹریاں ہیں, ہم اس کو ایڈڈ انٹری کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو ایڈیشنل انٹریز بھی کہیں گے ہم, ٹھیک ہے. ایڈیشنل آئٹم ان دیئر کریکٹ پلیسز. اگر ہم اس کی ایڈیشنل ایڈڈ انٹریز کارڈ بنائیں, ایڈیشنل کارڈ بنائیں, تو ہم اس کو ارینج کریں گے, اس کو ہم کہیں گے فائلنگ. یعنی مین کارڈ ود ایڈیشن انٹریز, ان سب کو ہم کہیں گے فائلنگ. یعنی صرف ایک کارڈ کی فائلنگ نہیں ہے, ہر ایک کارڈ کو فائل جب ہم کریں گے, اس کو ہم کہیں گے ایڈٹ انٹریز.
once the entries are ready, جب انٹری ریڈی ہو جائے، ایک دفعہ مطلب آپ کیٹلاگ کارڈ بنا لے، دیز مسٹ بی فائل ان آرڈر ان ٹو دا کیٹلاگ. یعنی اگر ہم کیٹلاگ کارڈ بنا لے تو ہم اس کیٹلاگ کارڈ کو ایک پراپر فائل کریں گے آرڈر میں. ٹھیک ہے، دس دیٹ از فائلنگ آف انٹریز ان از کیریڈ آؤٹ. اس کو کہتے ہیں فائلنگ آف انٹریز. Therefore, filing means to arrange in orderly manner. Next is in importance to making the cards for catalog is their arrangement in the tray of the catalog card. Tray کیا چیز ہے؟ catalog tray، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ catalog cabinet. یہ ایک لائبریری میں کیٹلاگ ٹرے ہوتا ہے ایک سائٹ پہ، اس میں سارے کیٹلاگ ارینج ہوتے ہیں ایک راٹ کے ذریعے، لیکن اس کی جو ارینجمنٹ ہے وہ ایک رول کے تحت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی رول کو جب ہم فالو کرتے ہیں، یہ رول ALA نے بنائی ہے، اسی کے ذریعے ہم اس کی ارینجمنٹ کرتے ہیں اسی ٹرے میں، تو اس کو فائلنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. Unless all cards with the same heading are found together. یعنی جب آپ فائلنگ کریں گے تو سیم ہیڈنگ کی جتنی بھی کارڈ ہے وہ ایک ہی جگہ پہ پڑی ہوں گی. And all cards are arranged according to some definite plane through which the user can easily find the required material in the arrangement. یعنی جب ہم کیٹلاگ کارڈ کو فائل کرتے ہیں تو ایک جگہ پہ ساری انٹری آپ کو ایک جگہ پہ ملے گی. کس طرح؟ فار ایگزامپل فزکس کی جتنی بھی بکس ہے، ٹھیک ہے، وہ سبجیکٹ کیٹلاگ میں وہ ایک ہی جگہ پہ پڑی ہوں گی. یعنی فزکس کی جتنی بھی کارڈ ہے نا، وہ تو فزکس کی جتنی بھی بکس ہے وہ مختلف آتھر نے لکھی ہوگی، لیکن چونکہ وہ سبجیکٹ فزکس ہے تو فزکس کی سبجیکٹ میں ساری ایک جگہ پہ پڑی ہوں گی. اس کو کہتے ہیں سیم ہیڈنگ آر فاؤنڈ ٹوگیدر. ایگزیکٹ اسی طرح اگر ایک آتھر کا کام ہے، ٹھیک ہے، ارینجمنٹ تو کئی طریقوں سے ہے، فائلنگ کئی طریقوں سے ہے. اگر آپ نے فائلنگ بائی آتھر کی ہے، ٹھیک ہے، تو اقبال کی جتنی بھی بکس ہے وہ ایک ہی جگہ پہ آپ کو ملیں گی. ٹھیک ہے، اور یہ سب ڈیفینٹ پلان اور ڈیفینٹ پروسیجر کے نیچے ہوگا. اس طرح نہیں کہ اپنی طرف سے بندہ کرے، نہ، باقاعدہ ایک اس کے لیے رول بنا ہے، اسی رول کو ہم فالو کریں گے. دا ارینجمنٹ آف فائلنگ از ویری ہیلپ فل وائل ریٹریول آف انفارمیشن. یعنی جب ہم کسی انفارمیشن کو ریٹریو کریں گے یا ریٹریو کرتے ہیں، یا ایک یوزر لائبریری میں آ کے انفارمیشن حاصل کرتا ہے، تو اس کے لیے ارینجمنٹ آف فائلنگ بہت ضروری ہے اور بہت مدد کرتا ہے انفارمیشن تک پہنچنے کے لیے. یعنی یہ جو فائلنگ ہے یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے کہ آپ اس کے ذریعے آسانی سے انفارمیشن کو حاصل کریں. آگے فائلنگ سمجھ میں آ گیا. اب آ جائے پرابلم آف فائلنگ. یعنی جب ہم فائلنگ کریں گے تو کس چیز کے مسائل یا کون سے مسائل ہم فیس کریں گے، اس کو کہتے ہیں پرابلم آف فائلنگ. یعنی when we arrange filing of catalog, when we go to arrange the filing of catalog, we have to face some problems. کون سے پرابلم ہے جب ہم فیس کریں گے؟ فار ایگزامپل جو ہمارے پاس ایبریویشن آتے ہیں. نمبر 1, the following are some problem which are appear in the time of filing of catalog cards. جب ہم کیٹلاگ کارڈ کو فائل کرتے ہیں تو یہ پرابلم ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. نمبر 1, ایبریویٹڈ فارم. یعنی ایبریویشن اگر آ جائے، یعنی بک کا ٹائٹل ہے اس میں آگے ایبریویشن لکھی ہوئی ہے، تو اس کا کس طرح کریں گے؟ ٹھیک ہے، the abbreviation usually not easy to file a catalog card. ٹھیک ہے،
एग्जाम्पल इसका क्या है, PDA, PTV। अब जो PTV है, PDA है, ये अगर किसी को नहीं पता कि ये किस लिए यूज होता है, ठीक है, तो इसको उस बंदे को कैटलॉग फाइल करना बहुत मुश्किल होगा। अब ये किस तरह करेंगे, ये अलग एक मसला है, लेकिन मसला क्या है, यही है कि एब्रिवेटेड फॉर्म मसाइल खड़ा करता है और मसाइल बनाते हैं, किस में, फाइलिंग ऑफ कैटलॉग कार्ड में। दूसरे नंबर पे एक्रोनम। एक्रोनम क्या चीज़ है, यानी एक्रोनम वो चीज़ है कि आप एक नाम, वो एब्रिवेटेड फॉर्म में होता है लेकिन एक नाम बच जाए। फॉर एग्जांपल यूनेस्को, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं, ये क्या चीज़ है, ये एक्रोनम है। पास्को, पास्टिक, ये क्या चीज़ है, ये एक्रोनम है। ये क्या करता है जब हम फाइलिंग करते हैं, इट इज़ आल्सो लाइक एब्रिविएशन क्रिएट प्रॉब्लम ड्यूरिंग फाइलिंग ऑफ कैटलॉगिंग, यानी ये भी मसाइल, ये एक मसला है कि जब हम कैटलॉग फाइल करते हैं तो ये एक बड़ा मसला खड़ा करता है, ठीक है। आगे इम्पर्सन क्या चीज़ है, व्हेन सम यूज एंड इंस्टीड ऑफ एंड, यानी जब हम यूज करते हैं ये चीज, ये देखे, ये निशान देखे, किसकी जगह, एंड की जगह, देन इट क्रिएट प्रॉब्लम ड्यूरिंग फाइलिंग ऑफ कैटलॉग कार्ड। यानी इम्पर्सन वो निशानात है जो हम एक वर्ड की जगह यूज करते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं इम्पर्सन। इसकी एग्जांपल क्या है, ये एंड, ये ईटी एटसेट्रा की जगह। तो हम जब हम फाइलिंग करेंगे, या एक लाइब्रेरियन जब फाइलिंग करता है, या एक कैटलॉगर जब कैटलॉग बना के फाइल करता है इसको, तो ये उनको मसला पेश आता है कि ये किस तरह मैं इसको फाइल करूं, क्योंकि ये उस नाम में शामिल होता है, टाइटल में शामिल होता है, ठीक है। 4 नंबर सेम नेम। अगर सेम नेम है तो उसको जब हम फाइलिंग करेंगे तो रीडर को किस तरह पता चलेगा कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल गुजरात है तो गुजरात दुनिया में कई जगह पे है। गुजरात जिस तरह जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो पाकिस्तान में गुजरात शहर है, एक इंडिया में है, तो वो किसको किस तरह समझे, ठीक है, कि ये जहाँ पे हम फाइलिंग करेंगे तो इस गुजरात को, इस गुजरात को, इस गुजरात को कहाँ कहाँ पे रखेंगे, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करे। द सेम नेम विच कैन फाउंड इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, यानी सेम नेम है, मुख्तलिफ ममालिक में इस्तेमाल होता है, ठीक है, और ये फिर मसाइल बनाता है। आगे 5 नंबर पे न्यूमरल्स। न्यूमरल मीन द नंबर यूज्ड, जितने भी नंबर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, इसको जब हम फाइल करते हैं ये क्रिएट करता है प्रॉब्लम। किस तरह, फॉर एग्जांपल 007 जेम्स बॉन्ड, ये एक मूवी का नाम है 007। अब जब हम इसको फाइल करेंगे तो जे पे करेंगे, या आथर पे जब हम करेंगे तो जेम्स पे करेंगे, या अगर हम सब्जेक्ट करें ये फिल्म है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं 007, ठीक है। आगे 6 नंबर पे क्या है, पंक्चुएशन। एक टाइटल में पंक्चुएशन आ गया, ठीक है, तो द मार्क सच एज फुल स्टॉप, कामा एंड ब्रैकेट एक्सेट्रा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये फुल स्टॉप है, ये कामा है, डबल कामा, ये ब्रैकेट है, मुख्तलिफ किस्म के। इस तरह के और भी निशानात जब आते हैं, पंक्चुएशन आ जाते हैं, ठीक है, तो इसको जब हम फाइल करते हैं उस चीज़ को, उस बुक को, या किसी भी चीज़ पे अगर इस तरह के निशानात हो तो वो प्रॉब्लम बनाता है। 7 नंबर आर्टिकल्स। द आर्टिकल यूजुअली क्रिएट प्रॉब्लम ड्यूरिंग फाइलिंग ऑफ कैटलॉग। एग्जाम्पल ए एन एन डी, यानी एक नाम है उससे पहले ए लिखा है, एक नाम है उससे डी लिखा है, एन लिखा है, आर्टिकल है, आर्टिकल यूज किया है, तो हम उस आर्टिकल को कंसिडर करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। ये हम जब सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को उसमें पढ़ेंगे, लेकिन ये है कि आप इतना समझे कि जब हम कैटलॉग कार्ड को फाइल करते हैं, अरेंज करते हैं, तो ये चीज़ें हमारे लिए मसला बनाती है,
یہ 7 نمبر آرٹیکلس. 8 نمبر سائنز اینڈ سمبلس. سائن اینڈ سمبل کیا چیز ہے؟ دا سائن اینڈ سمبل آر آلسو ناٹ ایزی ٹو فائل. یعنی یہ ارینجمنٹ آف فائلنگ میں یہ بہت بڑا مسئلہ بناتا ہے. سائن اینڈ سمبل یہ دیکھیں، پلس سائن، مائنس سائن، ملٹیپلیکیشن، سلیش، بیک سلیش، از اکول ٹو، یہ سارے مسائل ہیں. یہ سارے جو مسائل کھڑے کرتے ہیں، یہ سارے جو سمبل ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا کرتا ہے. ایک آتھر جب یہ اس کو یوز کرتا ہے تو اکثر کٹلاگر اس کو نہیں سمجھتا، لیبرین اس کو نہیں سمجھتا کہ ارے اس کے ساتھ کیا کروں. ٹھیک ہے. 9 نمبر موڈیفائڈ لیٹر. موڈیفائڈ لیٹر کا کیا مطلب ہے؟ دا چینجز میڈ ان لیٹرز ڈیورنگ رائٹ اے لٹل پیج ٹائٹل پیج بائی آتھر. سم ٹائم اٹس ناٹ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. یعنی موڈیفائڈ لیٹر ہر جگہ پہ ہر جگہ پہ اپنا ایک لیٹر لوگ یوز کرتے ہیں، اپنے لیٹر لوگ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ موڈیفائڈ لیٹر مسئلہ بناتا ہے جب ہم فائلنگ کرتے ہیں. آگے ہے انفارمیشن ان ادر لینگویج. یعنی ادر لینگویج میں اگر انفارمیشن ہے تو وہ بھی مسئلہ بناتے ہیں. ادر لینگویج سچ ایز اورینٹل لینگویج کریٹ پرابلم. اٹس ناٹ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. جس طرح اردو میں، ہندکوں میں، انگلش میں ایک جیسے ورڈ ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کی پروننسیشن اس طرح ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اس کو نہیں سمجھتے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. پشتوں میں اس طرح کے الفاظ ہے کہ مطلب اس کا سیم ہوتا ہے لیکن وہ لفظ دوسری طریقے سے ادا ہوتا ہے. ایگزیکٹ اسی طرح وہ لفظ لکھا دوسری طریقے سے ہے لیکن وہ اس کا مطلب وہی ہوتا ہے. فار ایگزامپل جب ہم اس لکھتے ہیں تو کئی طریقے سے اس بندہ لکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور خاص کر اگر لینگویج چینج ہو جائے تو اس میں جس طرح فرینچ میں یو جب لکھتے ہیں تو وہ کچھ عجیب 2 نکات اس پہ آ جاتے ہیں. یہ آگے ہم جب پرابلم سالو کریں گے اس پہ ہم پڑھیں گے. لیکن ادر لینگویج کے جو استعمال ہے یہ بھی فائلنگ میں مسئلہ کھڑا کرتا ہے. 11 نمبر پہ ہے پالیسی. یعنی پالیسی ایک مسئلہ ہے. کس طرح؟ وٹ ٹائپ آف پالیسی لائبریری فالوڈ. Some library followed the ALA rules of filing while others using ILSI filing rules. یعنی آپ نے پالیسی کون سی استعمال کرنی ہے، کس کے پیچھے جانا ہے. ٹھیک ہے. ALA رول فائل کرنی ہے، اس کے ذریعے فائلنگ کرنی ہے اور فالو کرنی ہے وہ رول، یا ILSI جو لائبریری آف کانگریس کے فائل رولز ہے وہ فالو کرنی. جس طرح ہمارے کورس میں ALA رول آج کل ہم پڑھ رہے ہیں، اس لیکچر میں بھی ALA رول آف فائلنگ ہے. ٹھیک ہے. تو پالیسی ایک ہونی چاہیے، کیونکہ اگر پالیسی ایک نہ ہو تو ایک کیٹلاگر جس نے ALA یوز کی ہے فائلنگ رول اور اس کی ٹرانسفر ہو جائے یا وہ ریٹائر ہو جائے، ٹھیک ہے، اور دوسرا آ جائے اور وہ ILSI فائل کرے تو پوری لائبریری تو وہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 2 قسم کے پالیسی اگر ہم استعمال کریں تو پھر یہ ریڈر کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ریڈر اگر سمجھ جائے ALA رول کے ذریعے فائلنگ کرنا، ٹھیک ہے، کہ کس طرح اس کی فائلنگ ہوئی اور اسی طرح وہ بک تک پہنچ جائے، تو جب تقریباً مہینے بعد آتا ہے یا دوسرے سال آ جاتا ہے اور وہ فائلنگ آپ نے ILSI کے ذریعے کی ہے تو پھر اگلی دفعہ وہ نہیں سمجھے گا. یوزر کا جو استعمال ہے، یوزرز کی جو ایجوکیشن ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. What types of user it will be used. یعنی فار ایگزامپل، اس کا ایگزامپل کیا ہے؟ اگر ایک یوزر ہے وہ آتا ہے، وہ اس نے کچھ نہ کچھ پہلے دوسرے شہر میں یا دوسرے لائبریری میں اس نے ALA یوز کے ذریعے فائلنگ جو لائبریری میں ہوئی تھی اس کو فالو کیا ہے اور وہ یہاں پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ILSI کی فائلنگ رول ہوئی ہے تو وہ سمجھ نہیں آتی اس کو کہ کس طرح اس انفارمیشن کو ریٹریو کروں اور یوز کروں فائلنگ کو. کیٹلاگ کارڈ کو نکالوں، پھر کیٹلاگ کے ذریعے میں اس بک تک پہنچوں، وہ فالو نہیں کر سکے گا. یوزر بڑا مسئلہ کرتا ہے کیونکہ وہ اس کی ایک تو ایجوکیشن نہیں ہوتی. جب ہو جاتی ہے تو وہ اگر ایک سائٹ پہ ہو جائی تو دوسرے سائٹ پہ اس کو پتہ نہیں ہوتا پھر
اور ایسے کوئی یوزر نہیں ہوتا کہ اس کو سب کچھ پتا ہو. سب کچھ تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی اگر اس کو کچھ نہ کچھ پتا ہو تو یہ یوزر بھی آلریڈی ایک مسئلہ ہے فائلنگ میں. elision اینڈ possessive. elision کیا چیز ہے؟ arrange elisions means the omission of sound syllable when speaking. یعنی مختلف قسم کی پروننسیشن, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پروننسیشن بڑا مسئلہ کرتا ہے. کنٹریکشن, دا پروسیس آف بیکمنگ اسمالر, یعنی ایک چیز کو چھوٹا کرنا, اس کو کہتے ہیں کنٹریکشن. اینڈ پوزیسو ایز ریٹن, یعنی ایک چیز پہ اپنا تسلط قائم رکھنا, اونر ایز اے اونر اپنے آپ کو پیش کرنا, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. اٹ آلسو کریٹ اے پرابلم ڈیورنگ فائلنگ, کیونکہ جب سیلیبل چینج ہو, ساؤنڈ چینج ہو, تو بندے کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, لفظ وہی ہوتا ہے لیکن کسی دوسری, جس طرح میں نے کہا کہ ہندکوں میں اس طرح کے کئی الفاظ ہیں, پشتوں میں کئی الفاظ ہیں جس کی معنی ایک ہے لیکن تلفظ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. کنسٹرکشن مین کا اگر بہت بڑا جملہ ہے اور اس کو چھوٹے چند, جس طرح ہم شارٹ ہینڈ یوز کرتے ہیں, تو ہمیں سمجھ آ جائے گی پھر شارٹ ہینڈ نہیں, کیونکہ وہ تو ایک ایک نشان میں کتنے کتنے الفاظ ہوتے ہیں. تو یہ اور پوزیسونیس بھی, یہ بھی بڑا مسئلہ بناتا ہے. آگے ہے پرپز اینڈ فنکشن آف فائلنگ, یعنی فائلنگ جب ہم کریں گے تو اس کے مقاصد کیا ہے, کیا اس کے مقاصد ہے اور فنکشن سے فائلنگ کی جس کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے. فالوئنگز آر دا مین پرپز اینڈ فنکشن آف فائلنگ ان کیٹلاگنگ. فائلنگ کی مین پرپز اور فنکشن کیا ہے, نیچے ہیں. نمبر ون کیا ہے؟ ٹو گیو این آرڈر. فائلنگ کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے چیزوں کو آرڈر پہ کر لیتے ہیں. کس چیزوں کو؟ لائبریری کے مٹیریل کو. وین اے لائبریری ارینج آل کیٹلاگ کارڈ, دین دا لائبریری مٹیریلز ٹیک پلیس ان پراپر آرڈر. یعنی لائبریری کا کام یہی ہے کہ وہ پراپر طریقے سے فائلنگ کرے. جب وہ پراپر طریقے سے فائلنگ کرے تو یہ سب سے جو پہلا یہ ہے ٹو گیو این آرڈر, یہ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے, یعنی سارے مٹیریل کو ایک آرڈر مل جاتا ہے. نمبر دو, ٹو ارینج ان کریکٹ پلیسز, یعنی ساری چیزیں جو ہیں آپ کی بکس اینڈ ادر مٹیریل آف دا لائبریری, یہ سب کچھ ارینج ہو جاتا ہے. کہاں پہ؟ کریکٹ جگہ پہ. کریکٹ جگہ کا مطلب کیا ہے؟ آل دا بکس ریٹن بائی علامہ اقبال ول ٹیک پلیس ان ون شیلف. ظاہر ہے اگر آپ نے آتر کے ذریعے ارینجمنٹ کی ہے, آتر کیٹلاگ کے ذریعے, تو وہ کیا ہے؟ علامہ اقبال کی جتنی بھی بکس ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ پڑی ہوگی. ٹھیک ہے. آگے ایزی ایکسیس. ایزی ایکسیس کا کیا مطلب ہے؟ وین لائبریری ارینج آل اٹس مٹیریل, ٹھیک ہے, بائی فالو دا ALA رول آف فائلنگ, دا ریڈر کین ایزیلی ایکسیس دیئر ریکوائرڈ مٹیریل. تو ریڈر کو کیا ہوتا ہے؟ ریڈر آسانی سے, بہت آسانی سے اس کو ایکسیس ہو جاتی ہے اس نیڈڈ مٹیریل یا ریکوائرڈ مٹیریل کو. یہ کس کے ذریعے؟ یہ اگر ہم ارینجمنٹ پراپر کریں, فائلنگ کریں. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ ALA رولز, یعنی کوئی بھی ایک رول اگر فالو کی ہے, لیکن یاد رکھیں کہ رول ایک ہی جو جس پہ آپ نے سٹارٹ لی, جس رول کو فالو کرنے کی, اسی پہ آپ اینڈ بھی کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ درمیان میں پھر رول چینج کر لیں, دوسری نکال کے وہ اس سے پھر ارینجمنٹ کر لیں, پھر یہ مسئلہ بنے گا. یونیلیٹری ہونی چاہیے, ایک قسم کی رول فالو کریں. 4 نمبر, ٹو سیو ٹائم اینڈ لیبر. فائلنگ کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ ٹائم سیو ہوتا ہے اور لیبر بھی سیو ہو جاتا ہے. کس طرح؟ بائی پراپر فائلنگ آف کیٹلاگ, لائبریری یوزر کین فائنڈ دیئر نیڈڈ مٹیریل ان لیس ٹائم. ظاہر ہے اگر آپ نے پراپر فائلنگ کی ہے اور پراپر کیٹلاگ ایک ٹرے میں یا کیبنٹ میں پڑی ہوئے ہیں, کیٹلاگ کیبنٹ میں یا کیٹلاگ ٹرے میں, تو آسانی سے ایک یوزر وہاں پہ جا کے کیٹلاگ دیکھتا ہے اور وہاں سے فوراً اس کو اشارہ ملتا ہے کہ یہ فلاں جگہ پہ یہ چیز پڑی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا, اگر یہ فالو نہ کرے بندہ,
تو وہ ایک ایک شیلف میں جائے گا اور اس کو ڈھونڈے گا. لیکن اگر ڈائریکٹ اس پہ آ جائے فائلنگ اگر ایک لائبریری میں ہوئی ہے پراپر فائلنگ آف کیٹلاگ کارڈ تو وہ وہاں سے آ کے فوراً اس مٹیریل تک اس شیلف تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ ٹائم بھی سیو ہو جاتا ہے اور لیبر بھی سیو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹو ارینج آتھر انٹری کیٹلاگ کارڈ میں جب آتھر کی انٹری ہوتی ہے اگر آتھر انٹری کیٹلاگ آپ نے تیار کی ہے اور اس کی ارینجمنٹ کی ہے فائلنگ کی ہے تو کیا ہوتا ہے آل دا سنگل آتھر انٹریز کین بی فاؤنڈ ان اے سنگل پلیس. تو ایک سنگل آتھر کی جو ارینجمنٹ ہے اور اس کی اگر کام ہے آتھر کا ٹھیک ہے آتھر انٹریز مین آتھر کا جتنا بھی انٹلیکچوئل ورک ہے ٹھیک ہے انٹلیکچوئل ورک اس کی جتنی بھی کتابیں ہیں جتنی بھی مٹیریل ہے ادر دین بک فارم وہ ساری ایک ہی جگہ پہ ہوگی. 6 نمبر ٹو ارینج ٹائٹل انٹری اگر ٹائٹل پہ آپ ارینجمنٹ کریں تو ٹائٹل کی انٹری ایک ہی جگہ پہ ہوگی. دیکھیے آل دا ٹائٹل انٹریز کین فاؤنڈ ایٹ سنگل پلیس. 7 نمبر ٹو ارینج سبجیکٹ انٹری all the entries on single subject can found at one place written by different author. دیکھیں نا اگر آپ نے سبجیکٹ پہ ارینجمنٹ کی ہے تو اگر فزکس کے بک سے میتھمیٹکس کے بک سے میتھمیٹکس کی جتنی بھی بکس ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ہوگی لیکن وہ تو آتھر ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے سبجیکٹ کے ذریعے کی. ٹھیک ہے. تو ارینج سبجیکٹ انٹری آلسو ایٹ سنگل پلیس written by different author to arrange other added entry. اگر آپ نے اور ایڈڈ انٹریز بنائی ہیں کیٹلاگ کارڈ کی یہ ہم پڑھیں گے اور جب ہم اس کو آگے پڑھیں گے اور آگے ہم اس کو جب ہم ورک کریں گے پریکٹیکل تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ایڈڈ انٹریز کیا ہے. جب ہم نوٹ میں ایڈڈ انٹریز وہ انٹریز جب ہم نوٹ میں نیچے انٹریز کرتے ہیں کہ کون کون سے اور سبجیکٹ سے اور مائنوٹ ایریاز آف سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے یہ بک یا یہ مٹیریل جس کی یہ کیٹلاگ بنا ہوا ہے اس کی جب ہم وہاں پہ انٹری کرتے ہیں تو اس کے انٹری کی ہم جب کیٹلاگ کارڈ بناتے ہیں تو اسی انٹریز کو کہتے ہیں ایڈڈ انٹریز. ٹھیک ہے. if a catalog made added entries can be found in a library اگر اسی لائبریری میں ایڈڈ انٹریز کیٹلاگ بنے تو اس کی بھی جتنے مٹیریل ہے وہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں. تھینک دا اینڈ آف دا لیکچر.